بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ صلوات بر محمد ساکنان بزم معرفت موالیان حجر کرار خداران کریم کربلا دعا گہوں کے پروردگار عالم اس مقدس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اس کا بہترین اجر بانیان و حاضرین مجلس اعلیٰ کے نامہ امان میں درج فرمائے اور اس گھر کو سایہ پرچم عباس کی برکات اپنے حق یقین پر عطا فرمائے۔ لاکھ شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے محرم الحرام 1441 ہجری ایک مرتبہ پھر ہمیں ایام اعظام میں داخل ہونے کا موقع عنایت فرمایا اور ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کی کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس لکیر کو دیکھ لیں کہ جس کے ایک سمت کھڑا ہونے کا فیصلہ لازمی کرنا پڑے گا، کیونکہ تاریخ میں کوئی بھی معاملہ اٹھایا جائے اس میں انسان غیر جانبدارانہ پالیسی اپنا سکتا ہے، کبھی مصلحت کا نام دے کر، کبھی اتحاد کا نام دے کر، کبھی تقیہ کا نام دے کر، لیکن ایک معاملہ کربلا کا تاریخ انسانیت میں اس قدر حساس ہے کہ اس میں انسان کو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا کہ یا وہ حسین کے ساتھ ہے یا وہ یزید کے ساتھ ہے۔ اب چونکہ ایک محفل کا انعقاد کیا گیا اور باقاعدہ انتظام کیا گیا تو میری کوشش ہے کہ مختصر سے وقت میں جس قافلے کی شمولیت کا ہم نے فیصلہ کیا اس قافلے کے علمدار کا ذکر ذات شبیہ علی مرتضی عباس ابن علی کہ جن کی شخصیت کا فقط ایک پہلو ہمارے منبر سے بیان ہوتا ہے جسے شجاعت کا پہلو کہا جاتا ہے۔ میں آپ کی حیات مقدسہ کے 4 پہلوؤں پر حد 1 منٹ یا 2 منٹ کی بات کر کے اور مختصر سا ذکر مصائب کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ سب سے پہلے جو بات ہوگی وہ بات ہوگی معرفت عباس سے علمدار کہ جناب عباس معرفت کے کس درجے کا فائز، چھوٹا حسین ہے سرکار علمدار کا، بابا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا عباس کہو احد، احد کا مطلب ایک، جناب عباس نے کہا بابا احد، گنتی یاد کرتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کہو اسنین، 2، عباس کہا۔ باپ نے پھر کہا بیٹا کہو 2، بیٹا پھر کہا۔ مولا نے فرمایا عباس بیٹا اسنین کیوں نہیں کہتے؟ شہنشاہ وفا کی آواز ہے باپا جی زبان سے 1 کا اقرار کر لیا پھر 2 کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا دی۔ معرفت۔ اس کے بعد دوسرا پہلو اطاعت امام کہ امام کی اطاعت کس درجے کی ہے، تو یہ وہی روایت کہ جو محرم کے 2 یا 3 یا 4 محرم کو آپ بہت زیادہ سنتے ہیں، وہ کیا روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب خیام گاڑ دیے کربلا کی زمین پہ آنے کے بعد لشکر شام کی طرف سے ایک مرتبہ دھمکی دی گئی کہ خیموں کو ہٹا دیا جائے ورنہ ہم تنابے کاٹیں گے۔ اب تاریخ کہتے ہیں کہ عباس نے ایک مرتبہ تلوار نکالی اور کربلا کی زمین پر خط کھینچا اور خط کھینچ کر جلال حیدری کے ساتھ فوراً اتنا کہا خط عبور کر کے تم دکھا دو خیمے میں خود کاٹوں گا۔ رن میں عباس نے خط کھینچ دیا، اب کوئی پار نہیں ہو سکتا۔ جب عباس کو جلال نے دیکھا ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے پیغام نکلایا کہ عباس خیمے ہٹوا دو، اور یہاں پر سرکار امیر انیس فرماتا ہے کہ اتنی مشکل صورتحال تھی کہ بھائی نے بھائی کو کہا، امام حسین علیہ السلام نے سرکار عباس کو کہا کہ یہ فوج کیا ہے، یہ کیا ہے، تم تو سد سکندر کو توڑ دو۔ عباس تو سد سکندری دیوار کو توڑ دو، یہ کیا ہے، تم تو سد سکندر کو توڑ دو، لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو۔ اور جواب میں عباس نے کیا کیا ہے، گردن جھکا دی کہ نہ ادب میں خلل پڑے، گردن جھکا دی کہ نہ ادب میں خلل پڑے، قطرے لہو کے آنکھ سے لیکن نکل پڑے۔ اسی تلوار جس تلوار سے عباس نے خط کھینچا تھا، اب تاریخ نے دیکھا کہ اسی تلوار سے عباس نے خیام کی طرح بے کاٹا۔
معرفت عطاء امام. تیسرا پہلو ہے حسن عباس، کہ اللہ نے عباس کو کس حسن سے نوازا تھا. یہ تو خاندانی حسینوں کا مشہور تھا کہ سب سے پہلے ذکر آتا ہے جناب عبداللہ کی شخصیت کا، والد محمد مصطفیٰ. اتنے حسین اور اتنے خوبرو جوان، اور این جوانی میں خدا نے اپنے پاس بلا لیا. آپ سے قریباً 80 برس قبل کا واقعہ ملتا ہے کہ آل سعود نے قبر کو منتقل کیا، یعنی کہ جناب عبداللہ کی جو قبر مبارک تھی اس کو کھودا. اب اس وقت کیونکہ یہ موبائل کا انٹرنیٹ کا دور تو تھا نہیں، ورنہ کوئی اس کی یادگار محفوظ رہ جاتی. مگر بالکل جو حلیہ کتب میں بتایا گیا تھا وہی خوبصورت چہرہ اور وہی بیٹی باریک ریش مبارک. اور دیکھا گیا ان کے بعد جب زیارت کے ذات محمد مصطفیٰ کی، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرا بھائی یوسف اور میں دونوں مدینہ کے بازار میں اکٹھے چلے تو لوگ یوسف کو نہیں مجھے مڑ مڑ کے دیکھیں گے، کیونکہ مجھ میں کشش زیادہ ہے. پھر اس کے بعد جب ذات آتی ہے سرکار علی سے مرتضیٰ کی، تو محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں یا علی انت بدر الدجا، اے علی تو چودھری کا چاند ہے. اور جب علی کے بیٹوں کی بات آتی ہے تو حسن اور حسین تو دونوں ہی نکلے ہی حسن سے. اتنے حسینوں کے درمیان جب کسی کو کہا جائے قمر بنی ہاشم، تو خود اندازہ کرے وہ کتنا خوبصورت ہوگا. اور خوبصورتی اور جلال اکٹھے ہوئے صفین میں کہ ایک مرتبہ جب علی نے بھیجا ہے نقاب ڈال کے چہرے پہ، تو ایک مرتبہ ایک سپاہی گھبرا گیا کہ یہ کون ہے جو حملے پہ حملے کیے جا رہا ہے. سمجھا میرا مولا علی حملے کر رہا ہوگا. اپنی قیام گاہ میں واپس آئے، قیام گاہ میں واپس آئے تو دیکھا کہ علی تو مسلح پہ نماز پڑھے ہیں. کہا یا علی آپ ادھر اتوا صفین کے میدان میں کون لڑا ہے؟ علی نے کہا کون لڑا ہے؟ کہا پتہ نہیں کون ہے، چہرہ زلفوں نے ڈھانپا ہوا ہے، آنکھوں کے نیچے سے نقاب پڑا ہوا ہے، وہ حملہ کرتا ہے تو کاٹ بالکل آپ کی تلوار جیسی ہوتی ہے. علی کی آواز ہے کچھ نہیں ہوتا، اسے جا کے کہو کہ آپ کو علی نے بلایا ہے. ایک مرتبہ اس نے بلایا، اس نقاب پوش شہزادے نے تلوار میان میں رکھی. جب آتے ہوئے دیکھا نا باپ نے بیٹے کو، تو حالت یہ تھی کہ تلوار کندھے پہ تھی، زلفوں نے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا. ایک مرتبہ کہا رخ سے نقاب اٹھاؤ. جیسے ہی بیٹے نے باپ کے حکم پر نقاب رخ سے ہٹایا، علی کی آواز ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ قمر بنی ہاشم عباس ہے. فقط تلوار چلانا نہیں سکھائی علی نے عباس کو. علی نے عباس کو یہ سکھایا کہ امام کا حکم ہو تو اس پہ سر جھکانا کیسے ہے. اور یہی وہ تقاضا ہے جو پرچم عباس کی ہوا ہم سے کرتی ہے. ہمارے گھروں میں تو اتنا تقدس ہے علم کا کہ علم لگا اور دھوپ پڑنے سے علم کا سایہ زمین پہ پڑا، اس سائے کے اوپر سے گزرنا علم کی توہین سمجھا جاتا ہے. یہی احترام جو علم عباس کا ہے وہی احترام علمدار کا ہے. اور علمدار کا احترام کیا ہے؟ علمدار کا احترام یہ ہے کہ نگاہ اٹھے وہاں جہاں پر علمدار راضی ہے، نگاہ رک جائے وہاں جہاں دیکھنے سے علمدار ناراض ہے، قدم جائے ادھر کو جدھر قدم جانے پہ علمدار راضی ہے، قدم رک جائے وہاں جانے سے جہاں نہ جانے پہ علمدار راضی ہے. دوستی اس سے ہو جس کی دوستی پہ علمدار راضی ہے، دشمنی اس سے ہو جس پہ لعنت بھیجنے پہ علمدار راضی ہے. بس ازاداران کریم کربلا زیارت عباس کا پہلا فکرہ السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح، آئے خدا کے صالح ترین عبد آپ پر ہمارا سلام ہو. اور یہ عبد صالح ہونا چھوٹا اعزاز نہیں ہے. نماز میں غور کریں گے جب سلام پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تیری اور میری ہر نماز کے سلام میں عباس کا ذکر آتا ہے. وہ مقام خدا نے عباس کو دیا. یہ عباس کہ جو تربیت ام البنین ہے. ایک مرتبہ جب جناب ام البنین آئی، نام فاطمہ ہے اصل میں. عجیب واقعہ مقاتل نے لکھا کہ ایک مرتبہ مولا علی نے ایک مرتبہ گھر میں کام کرتے کرتے آواز دی فاطمہ. ابھی نکاح کچھ دیر ہوتے جب علی کے منہ سے فاطمہ کا نام لکھتا ہے، ایک مرتبہ حسین نے گھبرا کے علی کی طرف لیا. جب یہ منظر دیکھا تھا تو جناب ام البنین نے خود کہا یا علی بچوں کے سامنے مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، میرے بچوں کا دل دکھ جاتا ہے. جب یہ سنا تب مولا نے کہا آج سے تمہارا لقب ام البنین ہے. اور خدا نے 4 بیٹے دیے، شیر جیسے بیٹے دیے. جب مدینہ سے رخصت ہونے لگے نا، جناب ام البنین نے چادر کو یہ کہا تھا تمہارے ساتھ علی کے گھر کی نشانیاں جا رہی ہیں، ان سب کا صدقہ بن جانا. پنجتن کی 4 نشانیاں تمہارے ساتھ جا رہی ہیں، چاروں کا صدقہ بن جانا. یہ تو وہ حال تھا جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا. ایک مرتبہ جب 8 ربیع الاول کو یہ قافلہ واپس آیا نا،
ایک مرتبہ بشیر بن جسلم نے منادی دی. جب منادی دینے والے نے کہا نا مدینہ والوں حسین مارا گیا, ایک مرتبہ جناب ام المؤمنین نے اپنے پوتے کو کہا ذرا مجھے مسجد نبوی تو لے چلو. چلی گئی مسجد نبوی اور کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ آواز آئی بی بی آپ کو نہیں پتا کربلا میں حسین محمد مصطفیٰ کا بیٹا مارا گیا. یہ سننا تھا تو بی بی ام المؤمنین نے اگلی بات کی بشیر حسین کے ساتھ تو عباس بھی تھا, عباس کے ہوتے حسین مارا گیا. بشیر کی آواز ہے نہیں بی بی آپ نے پوری بات نہیں سنی, عباس پہلے مارا گیا حسین بعد میں مارا گیا. بی بی کی آواز ہے کہ شاید عباس کو جانتا نہیں, میں عباس کی ماں ہوں, عباس کیسے مارا گیا؟ میں کیسے مانوں کہ عباس جنگ نہ کر سکا؟ بی بی کی آواز میں بشیر کی آواز ہے بی بی اصل ماجرا یہ تھا عباس کے سر پہ گرز لگا تھا, عباس جنگ نہیں کر سکے اور عباس مارے گئے. بی بی نے اگلا سوال کیا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں, عباس کا تو قد اتنا بلند تھا, کوئی گرز عباس کے سر تک پہنچا تو کیسے پہنچا؟ بشیر کی آواز ہے بی بی میں نے اتنا سنا ہے عباس گھوڑے کی زین پہ مشکیزے کو بچانے کے لیے جھکے ہوئے تھے, جب گرز نے عباس کے سر پہ وار کیا بی بی سے برداشت نہیں ہوا. اگلا سوال کیا بشیر عباس گرز کا وار روک نہ سکے؟ اب بشیر کی آواز ہے بی بی نہ خود روئے نہ مجھے رلائے, جب عباس کے سر پہ گرز لگا نا عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے. اب جب یہ سنا برداشت نہ کر سکے مریر زمین پہ بیٹھ کے کہا واہ بنیا واہ غربتا واہ عباسا. بشیر نے کہا بی بی بیٹے کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ہو بشیر میرے سارے بیٹے حسین پر قربان, مگر بشیر تو نے اپنی ماں کا کلیجہ زخمی کر دیا. بشیر جب بھی کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے ارے وہ ہاتھوں کا سہارا لے کے زمین پر گرتا ہے. بشیر تیرا کہنا ہے میرے عباس کے بازو گرم ہو چکے تھے, جب میرا عباس زمین پہ گرا اس کا سینہ زمین پہ لگا یا رخسار زمین پہ لگا, بس عزیزو چلا گیا عباس مقتل کو. دیکھ رہے ہیں بچے ابھی آئے گا پانی, مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا فرات کی ترائی سے علم باہر آیا, حسین بھی دیکھ رہے بچے بھی دیکھ رہے. ایک مرتبہ علم جھکا حسین کے ہاتھ کلیجے پہ آئے, علم بلند ہوا, علم دوسری دفعہ جھکا, حسین کی آواز ہے خدایا میرے بھائی کی خیر. ایک مرتبہ جو علم جھکا اب آواز ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, غریب کربلا غلام کا سلام قبول ہو. اب حسین دوڑے قتلگاہ کی جانب, آپ برداشت نہیں کر سکیں گے جو بھائیوں والے بیٹھے ہیں, بھائی کے ہاتھ میں چبھا کانٹا برداشت نہیں ہوتا, مگر حسین کو پہلے عباس نہیں ملا, عباس کا کٹا ہوا بازو ملا. آیا کربلا کا غریب عباس کے کٹے بازو اٹھا کے 30,000 بے غیرت کے مجمع میں چپ کر کے زہرا کا غریب کھڑا رہا. ایک مرتبہ پہنچے عباس کے سرانے, دیکھا عباس کی آنکھوں میں خون بھرا ہے, آواز آئی عباس آنکھیں کھولو. عباس نے کہا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے, ذرا میرا خون صاف کر دے میں آخری بار تجھے دیکھ لوں. ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کی آنکھ کو صاف کیا اور بھائی کا پھٹا ہوا سر اپنی گود میں رکھا. مقتل کہتا ہے عباس نے سر زانوئے حسین سے ہٹا لیا. حسین کی آواز آئی بھیا سے کوئی ناراضی ہے؟ کہا نہیں میرا آقا, میں یہ سوچ رہا ہوں جب میں گرا آپ نے سر رکھا, ابھی کچھ دیر بعد تو بھاگ دے مرتجس سے گرے گا, تیرا سر کون رکھے گا؟ بس ادا ڈالو آخری فکرہ. ایک مرتبہ خون بھرا علم اور پھٹا مشکیزہ لے کے آئے حسین. سکینہ نے پوچھا چچا بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ حسین نے یہ تو نہ بتایا کہ مارا گیا میرا شیر, اتنا کہا آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے ہیں سو گئے ہیں. سکینہ نے سن لیا سو گئے ہیں. حسین کے مارے جانے میں بھی سکینہ کو لگا چچا سو گئے ہیں.
خیموں کو آگ لگتی رہی. سکینہ کو لگا چچا سو رہے ہیں. ایک مرتبہ جلتے ہوئے خیمے میں شمر خیمے میں داخل ہوا. سکینہ کو یتیمی کا پہلا فرصہ دیا. ایک ہاتھ چھوٹی بچی کے بالوں میں ڈالا, دوسرے ہاتھ سے بچی کے رخسارے پہ تماچا مارا. جب تماچا لگا بچی زمین پہ گری. اٹھتے